جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے اسے اللہ نے سوال کیا کہ کیا تجھے کبھی کسی انسان کے اوپر رحم آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اس نے کہا پروردگار وہ سارے لوگوں کی قبض کرتا ہوں سوائے دو آدمیوں کے مجھے کبھی کسی کے اوپر رحم نہیں آیا۔ پر میں بتانا وہ کون سے دو شخص ہیں؟ پر میں ایک وہ شخص ہے اندھیری رات تھی، سمندر کے اندر کشتی چل رہی تھی، اچانک طوفان آیا تو سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے سوائے ایک عورت۔ وہ عورت حاملہ تھی، پیٹ کے اندر بچہ تھا، اس نے ایک تختے کو مضبوطی سے پکڑا اور تختے کے اوپر رہ گئی۔ ادھر اس کا بچہ اس کی چھاتی کے اوپر پڑا تھا، ابھی ولادت ہوئی سمندر ہی کے اندر، بچہ کے پیر سینے کے اوپر۔ پروردگار تیرے سامنے سے حکم آیا کہ اس ماں کی جان لینی چاہیے۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ رحم آیا، لیکن تیری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس وقت والدہ کی روح کیا کرنے کا بس کر دی۔ اور دوسرا شخص وہ شداد تھا کہ پوری کی پوری زندگی لگا دی جنت بنانے کے اندر۔ جب جنت بن گئی، ایک پاؤں میں نے جنت کے اس نے جنت کے اندر داخل کیا، ایک پاؤں اس کا جنت کے باہر ہے، اور اللہ تیرا حکم آیا کہ اس کی روح قبض کر۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ ملک الموت سے بننا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان ہیں۔ یہ وہی شداد تھا جس سے ہم نے بچایا۔ اس ساری زندگی ہم نے کیا کیا؟ اللہ پروسا، مال دیا، عزت دی، شہرت دی، حکومت دی، ساری چیز دی، لیکن اس نے کیا کیا؟ میری نافرمانی کی۔ آخرت کے اندر میرے انتظام نے سر کیا کیا کہ جو جنت ساری زندگی لگا کر اس نے بنائی تھی، ایک نظر بھی اس جنت کو نہ دیکھ سکتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تیری حکومت ہے، تیری بات مانتے ہیں، لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان بندے۔ فرمایا تم لوگ میرے پاس آؤ گے نا، جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری چیزوں کو آگاہ کر دوں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا
بیکار نہیں بھیجنا، دنیا میں بھیجنا حکمت سے خالی بھی نہیں تھا، دنیا کے اندر بھیجا ایک مقصد دے کر، ایک آپ کو مشن دے کر بھیجا اور امتحان گاہ بنا کر بھیجا دنیا کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو رکھا ہے۔ فرمایا کہ انسان کبھی بھی اس بات کو سوچے بھی نہ کہ ہم نے انسان کو ایک عبث چیز پیدا کی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرمایا یہ کبھی بھی تصور نہیں کرنا کہ دنیا کے اندر آئے ہیں، کھیلیں گے، کودیں گے، اپنی مرضیاں کریں گے، کرنے کے بعد مار کر ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ گمان انسان کبھی بھی نہ کرے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ انسان تو اس چیز کو سوچتا ہے، خیال کرتا ہے کہ تو ایک بیکار چیز ہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اشرف ہے۔ یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ انسان کو تو چھوڑے، فرمایا جو ایک کیڑا ہے نا، جس کی انسان کے دل کے اندر کوئی وقت، کوئی اہمیت، کوئی نہیں ہے اس لیے، فرمایا وہ کیڑا جو زمین کے اوپر رینگ رہا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ اسے بھی اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے پیدا کیا، وہ بھی انسان کی خدمت کے اندر لگا ہوا۔ دنیا کی تمام چیزوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں نظر آئے گی کہ جو بغیر اللہ کی حکمت کی پیدا کی۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمت ہے۔ اب بھیجا کیوں؟ اور پھر یہ جنت اور جہنم خود پہلے پیدا کیا، اس کے بعد خود اللہ آپ کے اندر جلائے گا، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو بھیجا ہے دنیا کے اندر تو وجہ بھی دے دی، کیوں بھیجا؟ الا لیعبدون، تاکہ میری پرستش ہو، میری عبادت ہو، لوگ میری ثنا کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ یہ وجہ تھی اللہ کی انسانوں کو دنیا میں بھیجنے۔ اب جنت اور جہنم کیوں پیدا کی؟ ثواب اور عذاب اللہ نے کیوں رکھا؟ کہ اپنے ہی بندے کو اللہ پیدا کر رہا ہے اور کرنے کے بعد نافرمان ہو کر جہنم کے اندر جلائے گا۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یاد رکھیے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور دنیا اصل بھی نہیں ہے اور دنیا حقیقت بھی نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے اندر صرف اور صرف آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ دنیا کے اندر لوگوں کو آزماتا ہے کہ آیا جو مشن، جو مقصد میرے لوگوں کو دے کر بھیجا ہے، آیا اس مقصد کے اوپر لوگ اترتے ہیں کہ نہیں؟ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بات میری مانی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ دنیا کے اندر اگر نظام چلے، بات چلے تو میری چلے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ دنیا کے اندر کسی اور کی بات نہ چلے، میری حکمرانی ہو اور میری ہی بات چلے۔ یہ وجہ ہے دنیا کے بنانے کی۔ نظام اللہ والا ہو، نظام قرآن والا ہو، یہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے، اور اللہ کا انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا حقیقی طور پر یہ مقصد نہیں کہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کو خود یہ چیز منظور نہیں۔ اللہ کو منظور یہی ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں، سارے تو مان سکتے ہی نہیں ہے نا، کچھ مانیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میرے ماننے والے ہیں نا وہ سیدھے راستے کے اوپر۔ اللہ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں ما کان اکثرهم مؤمنین، دنیا کی تمام آبادی کا حساب لگائیں تو اکثریت جو حساب آپ کو ملے گا وہ آخروں کا ملے گا۔ اس کے بعد مومنوں کے اندر آئیں، یعنی جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو ان کے اندر بھی جو صحیح طریقے سے کلمے کے اوپر چلنے والے ہوں گے نا، وہ آٹے کے درمیان جو نمک ہوتا ہے اس کے برابر ہے۔ جو مجھے مان رہی ہے نا وہ مجھے ٹھیک کر کے مان، وہ میری بات سیدھی سیدھی پکڑ کر چلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو منہ والے مت بنو، لوگوں دو منہ اپنی بات بناؤ، ایک گروہ کے اوپر لگو۔
دو منہ سے کیا مراد؟ کہ کلمہ زبان سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کام کرے کافروں والے، ہندوؤں والے، یہودیوں والے، عیسائیوں والے، فرمایا ایسے مت بننا، ایک منہ لے کر رہو۔ اور فرمایا جو لوگ دو منہ لے کر رہیں گے نا دنیا کے اندر، اور عام مسلمانوں کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھی دو منہ والے لوگ، فرمایا کہ یہ کل قیامت والے دن آئیں گے، رسول اللہ نے فرمایا ان کے دو منہ ہوں گے، ان کے دو منہ ہوں گے اور دو منہ آپ کے ہوں گے، آپ جل رہی ہوگی ان کے منہ سے۔ ایک منہ والا کون ہے؟ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اگر گردن کرتی بھی ہے کلمے سے نہیں مٹھے، یہ ایک منہ والا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب اگر دنیا ناراض ہوتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، دین کو نہیں چھوڑیں گے، دین کے مسئلے کو تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ کون ہے؟ ایک منہ والا ہے۔ دو منہ والے کون ہیں؟ کہ دل کے اندر جو بات آئی، کلمہ تو لوگوں کے سامنے پڑھ لیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان باپ کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، لوگوں کو دکھا دیا، اب دل کے اندر جیسا خیال پیدا ہوتا ہے ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ اللہ کی بات نہیں مانتا، یہ کون ہے؟ دو منہ والا ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو منہ والا کل قیامت والے دن بھی دو منہ لے کر آئے گا۔ ادھر تو لوگوں کو دو منہ نظر نہیں آتے نا، لوگوں کے سامنے تو جیسا کرو گے لوگ کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن حقیقت کے اندر تو دو منہ ہے نا، اس کے پاس گیا اس سے راضی کیا، دوسرے کے پاس گیا دوسرے کو راضی کیا، ادھر اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ کیسے ہوں گے دو منہ؟ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہی دو منہ کل قیامت والے دن ہم دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ارشاد فرمایا یہ دو منہ ہوں گے نا، یہ بھی آپ کے ہوں گے۔ یہ بچ کر جانے کی بات نہیں، اسی چیز کو آیت بیان کر رہی ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت میں ہوں گے نا، بعض یہ ایسے ہوں گے چمکا رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، نور ہوگا ان کے اوپر، وتسود وجوہ، اور بعض ایسے چہرے ہوں گے جو کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، کوئی روشنی ان کے اوپر نہیں ہوگی، گرد و غبار سے بنے ہوئے ہوں گے، اور منہ کو انسان دیکھے گا انسان کو زدہ ہوگا۔ اور یہ چیز ہوگی قیامت والے دن، کالے چہرے اور سفید چہرے، فرمایا کالے چہرے کس کے ہوں گے اور سفید کس کے ہوں گے؟ اللہ جواب میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جن سے ضلالت ٹپک رہی ہوگی، رسوائی ٹپک رہی ہوگی، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے، یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ یہودی ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اوپر، محمد رسول اللہ آئے کفر کر دیا۔ منافق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا کہ اے محمد رسول اللہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی بات مان لی ہے، لیکن دل کے اندر کیا بٹھایا؟ نفاق بٹھایا، منافقت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تیری حکومت ہے، تیری بات مانتے ہیں، لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نافرمان بندے۔ فرمایا تم لوگ میرے پاس آؤ گے نا، جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے چہروں کو کالا کر دوں گا۔ جیسے دنیا کے اندر میرے دین کو تم نے پیچھے ڈالا ہوا تھا اور چہرہ تم نے لوگوں کے سامنے چمکایا ہوا تھا، کلمے والے کہلاتے تھے، آج آؤ میرے پاس، تمہاری حقیقت میں ظاہر کروں گا، میں تمہارے چہرے کا رنگ ہی تبدیل کر دوں گا، تمہارے چہرے کو میں کالا کر دوں گا، لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت میں ظاہر کروں گا۔ آج ہم ساری کی ساری دنیا والے لوگ چھپے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اوپر پڑتا ہے، میرے اوپر پڑتا ہے، آپ کے اوپر پڑتا ہے، میرے دل کی حقیقت کا کسی نہیں پتا، آپ کی دل کی حقیقت کا کسی کو نہیں پتا، لیکن یاد رکھ لیں آنکھ بند ہونے کے بعد جب ادھر عدالت لگے گی نا، ادھر کسی انسان کی کوئی چیز کسی قسم کی چھپے گی نہیں، ساری کی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور بچے گا کوئی بھی نہیں، ورنہ ہر ایک نے حساب دینا ہوگا پروردگار کی۔ اللہ کا
فضل جس کے اوپر ہو، اللہ کی رحمت جس کے اوپر ہو، وہ اگر حساب کے بغیر چلا جائے جنت کے اندر، وہ جنت جواب ہے۔ لیکن بارگاہ خداوندی کے اندر حاضری ہر ایک انسان کی دینی ہوگی، اور حاضری کا طریقہ دیکھیے، فرمایا ہر ایک کے باپ کا نام لیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں آئے اور حاضر ہو جائے رب کی بارگاہ میں، فلاں کا بیٹا فلاں آئے گا اور ہر ایک کا حساب پروردگار لے گا، بچ کر اللہ کے ہاتھ سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، اور جس رہا ایک کو بتا رہا ہوگا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ اللہ کے نافرمان ہوں گے، کافر مشرک اور بیمار لوگ جب آئیں گے فرمایا آنکھ نہیں اٹھا سکیں، ان کے سر کی طرف ہوں گے، پاؤں کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، سر نہیں اٹھا سکیں گے، اور اوپر چہرے کے اوپر کیا ہوگی؟ غبار ہوگا، اور بچا بھی کوئی نہیں سکے گا۔ یہ نسبتیں ادھر کام بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، اگر اللہ نے تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ لیا، تمہاری پکڑ کر لی، تو میں محمد تمہیں نہیں چھوڑا سکتا۔ دو ایمانوں کے سردار اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، اور اگر ہم اگر آسے لگا کر بیٹھ گئے تو یہ آسے ہماری کیا ہے؟ بالکل بیکار ہے۔ اعمال کریں، اعمال کے اوپر مضبوط ہو جائیں، پھر اللہ بھی دلوں کی نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں اور اسے پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لقب کیا ملا؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، انہیں کا حکم دیا جا رہا ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اے ہمارے محمد رسول اللہ اپنے والد ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ کتنی بڑی ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم پیغمبروں کے اندر ہے۔ اب ان کے والد کی ذری حالت دیکھیں، بخاری شریف کے اندر پوری کی پوری بات آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کو لایا جائے گا، والد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گلہ کریں گے، اے میرے والد، تو نے دنیا کے اندر میری بات نہیں مانی، میری بات کا جواب تو نے نہیں دیا، تو نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے اوپر تو نے ایمان نہیں لایا۔ آگے سے عرض کریں گے کہ اے ابراہیم، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں، آج ایسا کیوں کہے گا ویسا میں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر رب کی طرف دیکھیں گے، شاید رب کو کوئی رحم آ جائے، لیکن اللہ فوراً فرمائیں گے ان اللہ حرم علی الکافرین، کہ میرے اللہ فرمائیں گے کہ میرے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم فرمائیں گے اے اللہ، دنیا کے اندر تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے میرے باپ کے بارے میں رسوا نہیں کرے گا قیامت پر، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اشارہ کریں یہ ابراہیم کا والد ہے، یہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، اور رسوائی ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑیں، اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے قیامت والے دن کہ یہ آپ کا والد ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، اسے جہنم کے اندر بھیجا جا رہا ہے، رسوائی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ مجھے اس والد کے بارے میں رسوا نہ کر۔ اللہ فرمائیں گے نہیں کریں گے ابراہیم تجھے تیرے والد کے بارے میں رسوا، دیکھ اپنے پاؤں کے اندر، روایت کے اندر آتے ہیں فرمایا جائے گا دیکھ اپنے پاؤں کے اندر، پاؤں کے اندر دیکھیں گے تو ایک بجو جو جانور ہے اس کی شکل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دے دی، اور وہ گندگی کے اندر لترا ہوا ہوگا، اور اس کے چہرے کے اوپر گرد و غبار ہوگی، فرشتے آئیں گے آ کر آزر کے پاؤں سے پکڑیں گے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی، پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کر۔ اب اگر وقت کا پیغمبر اور جو اولو العزم پیغمبر ہے، پیغمبروں کے اندر بھی کوئی کم درجہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، اگر وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جہنم سے نہیں بچا سکے، ہمیں کون بچائے؟ جہنم سے آپ نے اگر بچنا ہے تو جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے ضروری ہے۔ آج تو لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا ہر ایک انسان کو اچھا لگتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میرا چہرہ کیا ہو لوگوں کے سامنے خوبصورت
खूबसूरत हो, मेरे ऊपर, मेरी इज्जत के ऊपर किसी किस्म का कोई दाग ना हो। हर एक इंसान कहते हैं इसी इज्जत की खातिर, इसी नाम की खातिर हम दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं करते। इसी इज्जत की खातिर बच्चों को हराम भी खिलाते हैं और बच्चों के लिए हर वो काम करते हैं जो शरीयत ने नाजायज करार किया है। किसके लिए? कि मेरा मुआशरे के अंदर नाम हो, मेरी औलाद को मुआशरे के अंदर नाम हो। लेकिन अगर यही चेहरा कल क़यामत वाले दिन काला हो गया लोगों के सामने, फिर क्या करेंगे? और दुआ ये किया करें या अल्लाह उनका सुखी नसीब कर, उन्हें जैसे सुखी मिल गई दुनिया के अंदर अगर ना भी मिली, दुनिया के अंदर अगर वाह वाह ना भी हुई, तब भी क्या है? आपका बेड़ा पार है। अगर दुनिया के अंदर बहुत कुछ आपको कहाना, बहुत कुछ आप लोगों ने माना कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, बहुत इज्जत वाला है, लेकिन आखिरत के अंदर अगर चेहरा काला हो गया ना, इस दुनिया का नाम आपको कोई किसी किस्म का फायदा नहीं देगा। और अल्लाह आजमाता है, हर एक को अल्लाह आजमाता है। किसी को पैसा देकर आजमाता है और किसी से पैसा लेकर आजमाता है। मलकुल मौत यानी जो रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता है, उसे अल्लाह ने सवाल किया कि क्या तुझे कभी किसी इंसान के ऊपर रहम आया है कि नहीं आया? उसने कहा परवरदिगार वो सारे लोगों को कब्ज़ करता हूँ, सवाए दो आदमियों के मुझे कभी किसी के ऊपर रहम नहीं आया। पर मैं बताना वो कौन से दो शख्स है? पर मैं एक वो शख्स है, अंधेरी रात थी, समुद्र के अंदर कश्ती चल रही थी, अचानक तूफान आया तो सारे के सारे लोग डूब गए सिवाय एक औरत। वो औरत कामिला थी, पेट के अंदर बच्चा था, उसने तख्ते को मजबूती से पकड़ा और तख्ते के ऊपर रह गई। उधर उसका बच्चा उसकी छाती के ऊपर पड़ा था, अभी विलादत हुई समुद्र ही के अंदर, बच्चे के पैर सीने के ऊपर। परवरदिगार तेरे सामने से हुक्म आया कि इस मां की जान ले ली जाए। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नाम आया, लेकिन तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता था। मैंने उस वक्त वालिदा की रूह क्या करनी कब्ज़ कर दी। और दूसरा शख्स वो शैतान था कि पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी जन्नत बनाने के अंदर। जब जन्नत बन गई, एक पाँव मैंने जन्नत के, उसने जन्नत के अंदर दाखिल किया, एक पाँव उसका जन्नत के बाहर है। और अल्लाह तेरा हुक्म आया कि इसकी रूह कब्ज़ कर। अल्लाह ने फरमाया कि देख मलकुल मौत से फरमाया कि ये दोनों एक ही इंसान है। ये वही शैतान था जिसे हमने बचाया। इस सारी जिंदगी हमने क्या किया? पाला पोसा, मार दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, हुकूमत दी, सारी चीज दी, लेकिन इसने क्या किया? मेरी नाफरमानी की। आखिरत के अंदर मेरे इंसान ने सर क्या किया कि जो जन्नत सारी जिंदगी लगा कर इसमें बनाई थी, एक नजर भी उस जन्नत को ना देख सकता। तो दुनिया के अंदर रहते हैं, याद रखते जो कुछ कर रहे हैं ये दिया हुआ अल्लाह ही का है। अगर अल्लाह को नाराज कर दिया ना, अल्लाह की नाफरमानी कर दी ना, तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह आपको मारने से पहले दिखाते हैं अल्लाह इंसान को। अल्लाह को दिखा देंगे और दिखाने के बाद आखिरत क्या होगी? चेहरा आखिरत के अंदर काला हो जाएगा। और जिसका चेहरा उधर काला हो गया तो दुनिया उसको कोई किसी किस्म का फायदा नहीं देगी। और याद रखने जो चेहरा उधर खिला है ना, इधर नहीं भी खिला, वो चेहरा क्या है? कामयाब है। और होंगे उधर वो चेहरे चेहरे खिले हुए होंगे, हंस रहे होंगे। और फरमाया हर एक के चेहरे के ऊपर खुशखबरी ही खुशखबरी। उधर एक के चेहरे को देखोगे जिसका चेहरा काला है, दिल नहीं करेगा चेहरे को देखेगा, लेकिन दूसरा जो होगा उसका भी चेहरा हर एक को खुशखबरी दे रहा होगा। बिल्कुल खुशखबरी देखेंगे, दिल को सुकून आएगा। ऐसे चेहरे होंगे परवरदिगार की तरफ नजर टिकाए हुए होंगे, परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे, रब की रहमत की तरफ देख रहे होंगे। और फकीर रहमतिल्लाह, ये जो चेहरे चमक रहे होंगे ना, जो चेहरे खूबसूरत होंगे, यही परवरदिगार की रहमत के अंदर। और जो परवरदिगार की रहमत में होगा वो कामयाब होगा, जो परवरदिगार की रहमत से निकल जाएगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और काले चेहरे वाले कभी भी परवरदिगार की रहमत में नहीं होंगे। रंग का बुरा होना, रंग का काला होना ये ऐब नहीं है। अमाल का काला होना
اعمال کا برا ہونا یہ عیب ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت انسان ابو لہب، لہب کا معنی کیا ہے؟ شعلہ مارنا، یعنی اس کی اتنی زیادہ خوبصورتی تھی کہ اس سفیدی کے اندر جو اس کی سرخی تھی وہ شعلہ مارنا۔ دیکھ لیں انسان جو خوبصورت ہوتے ہیں انسان، ان کے سفید رنگ کے اندر جب ان کی سرخی شعلہ مارتی ہے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، کتنا خوبصورت تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھانا تو چہرہ کالا ہو جائے۔ اور دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چہرہ بھی کالا ہے، ان کی حبشیوں والے بڑے بڑے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت نظر نہیں آتے، لیکن فرمایا یہ میرا بلال کل قیامت والے دن جب جنت کے اندر داخل ہوگا تو میری جانور کی مہار اور لگام جس کے ہاتھ میں ہو، سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کی۔ یہ چیز ہے، اندر سے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں۔ چہرہ خوبصورت ہونا کسی کا یہ اللہ کے ہاں کوئی کسی قسم کا مایا اور کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اعمال ٹھیک ہوں گے، اعمال درست ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم لوگ کی توفیق